بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 69 وی لاگ ہے اور پیج ہے 78، اور آج کی یہ پہلی قسط ہے بیان حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی مراجعت کا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی مراجعت کا بیان ہے، پیج ہے 78، اور آج کا یہ 69 نمبر وی لاگ ہے، اور آج کی یہ پہلی قسط ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء، تصنیف ہے مولانا عبد المنان صاحب کی۔ اس کتاب کے اندر قرآن و سنت اور قرآن و حدیث کی روشنی میں قصے بیان کیے جاتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ بیان حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی مراجعت کا۔ جب نمرود واصل جہنم ہو گیا تو اس کی قوم میں جو لوگ موجود تھے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ آج تک یہ ملک نمرود پلید کا تھا، اب تمہارا ملک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو ملک گیری سے کچھ کام نہیں، اور یہ ملک ہمیشہ ملک بے زوال کا ہے، اور یہ ملک ہمیشہ ملک بے زوال کا ہے، اور میں بندہ بازوال اس بے زوال کا ہوں، اور میں بندہ بازوال اس بے زوال کا ہوں۔ ملک مصر و عجم بادشاہوں کی جگہ ہے، اور ملک شام نبیوں کی جگہ ہے، میں تو شام جا کر رہوں گا۔ لوگوں نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ شام میں جا رہیں گے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کی طرف راہی ہوئے۔ ریہ نامی ایک جگہ ہے، وہاں آ پہنچے۔ اس ملک اور اس شہر کو رونق بخشی، اور وہاں سے دریائے فرات کے کنارے آ پہنچے، وہاں بھی ایک شہر آباد کیا، اور اس شہر کا نام رقیہ ہے۔ پھر وہاں سے حلب میں تشریف لائے، اور وجہ تسمیہ حلب کی یہ ہے کہ شب کو وہاں دودھ دہا کرتے تھے، اور وہاں حلب احمر میں آئے، اور پھر وہاں سے عین میں آئے کہ جہاں کے بادشاہ نے حضرت ہاجرہ کو دیا تھا، اور وہ بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور دین اسلام سے مشرف ہوا، اور پھر جو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات کو آتے وہ دین اسلام سے مشرف ہوتے۔ وہاں چند روز قیام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماہ اپنی زوجہ محترمہ کے دمشق میں آ گئے، اور وہاں اسی دین اسلام کا طریقہ و اطوار لوگوں کو بتایا، اور بہت سے لوگ مشرف با اسلام ہوئے۔ اس کے بعد شہر طیب میں وارد ہوئے، اور وہاں کے اہل شہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہاڑوں میں بھاگ کر چلے گئے، اور جو مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے ان لوگوں نے وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان کو چھوڑے ہوئے مال و دولت سے فائدہ اٹھایا، اور وہ تمام مال غنیمت لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کنعان میں آ پہنچے، اور ان لوگوں نے وہاں ایک نہر جاری دیکھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا پانی 7 جگہوں میں جا کر گرتا ہے، الادو، کامو و خائم و زعوم، اور اسی کے مانند دیگر جگہ، لیکن یہاں کے آدمی مرتکب فعل بدردیف ہیں۔ بعض مرد کے ساتھ عورت اور عورت کے ساتھ عورت فعل بد کرتے ہیں، بعض مرد کے ساتھ مرد اور عورت کے ساتھ عورت فعل بد کرتے ہیں، اور راہزنی کر کے لوگوں سے مال چھین لیتے ہیں، اور یہ لوگ ساری عمر اسی فعل بد پر رہے اور پھر مر گئے، اور یہ شہرستان قوم لوط تھا۔ پھر وہاں سے بیت المقدس میں تشریف لائے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہیں کمپلیٹ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویلاگ میں بقیہ حصہ آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ، یعنی کہ 70 ویلاگ میں بقیہ حصہ آئے گا،
اور دوسری قسم آئے گا، یہ بھی لگ ہم یہاں ہی بند کر رہے ہیں۔ دختر مصطفیٰ سید فاطمہ، اوج صدق و صفا سید فاطمہ، کوئی تمثیل جن کی حیا کی نہیں، وہ ہیں جان حیا سید فاطمہ، جس سے مبہوت ہیں ظلمتیں ہیں وہی ظلمتوں میں ضیا سید فاطمہ، رب تعالی نے بھیجا سلام آپ کو زوجہ مرتضیٰ سید فاطمہ، کر کے فاقہ کھلائے فقیروں کو جو ہے تیری یہ ادا سید فاطمہ، دختر مصطفیٰ سید فاطمہ۔